جو مسائل ہمارے ہیں یہ ساری دنیا کے ہیں. تمام دنیا میں دریا بہتے ہیں، تمام دنیا میں جنگلات ہیں، تمام دنیا میں معدنیات ہیں، تمام دنیا میں افواج، بہت بڑی خطرناک افواج ہیں، تمام دنیا میں پارلیمنٹس ہیں. ہم نے دنیا سے تجرید میں پاکستان کو نہیں دیکھنا. ہمارے ہاں سب سے بڑی بربادی جو اس ملک میں آج تک رواں دواں ہے، یعنی انسان ہمت کرتا ہے، انوینشنز کرتا ہے، اچھا جہاز بناتا ہے، اچھا راکٹ بناتا ہے، اچھی گاڑی بناتا ہے، اچھی دوا ایجاد کرتا ہے، لیکن اس ملک کی بیماری یہ ہے. خاموشی یار، آپ لوگ خاموش رہیں تاکہ آپ ایک تقریر ہو رہی ہے، برائے کرم خاموشی اختیار کریں. بار بار آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہیں. یہاں بربادی یہ ہے اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہوگا. یہاں لیڈر ایجاد ہوتے ہیں، یہاں لیڈر بنائے جاتے ہیں. یو کانٹ انورٹ اے لیڈر. الورٹ کارخانے میں نہیں بن سکتا لیڈر. لیڈر عوام سے نکلتا ہے. یہاں یہ بدبختی ہے. دوسری بدبختی، ہماری پریس کے حضرات لکھتے ہیں جب وہ پاکستان کے اداروں کی بات کرتے ہیں تو فوج کو بھی ایک طاقت تسلیم کرتے ہیں. کیا امریکہ میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ فوج ہے. لوگ عزت کرتے ہیں کہ یس، اگر خطرہ ہوا ہماری بہترین فوج ہے. ہم نے افواج کو اس فریم میں لانا ہوگا جس فریم میں دنیا جان کی افواج رہتی ہیں. تیسری بات، معافی چاہتا ہوں، یہاں جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں سب کی سب افواج کی سربراہی میں چلی ہیں، ان کے آشیرواد سے چلی ہیں. آئی جے آئی ہوا، جی ڈی اے ہوا، فلانا ہوا، ملی یکجہتی کونسل ہوا. صرف ایک اتحاد ایسے تھا جو خود رو بنا، جبکہ ہمارے دو اکابرین، محترمہ خدا جنت نصیب کرے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، جب وہ دونوں لندن میں تھے تو ایک تحریک چلی اور یہاں سے 36 پارٹیاں لندن چلی گئیں. وہاں فیصلہ ہونا تھا اور ہو رہا تھا. صفدر عباسی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میٹنگ شروع ہوئی تو بہت بدقسمتی کا دن تھا. امین فہیم صاحب، صفدر عباسی، ایک ساتھی اور تھے، انہوں نے کہا ہم مبصر کی حیثیت سے آئے ہیں، ہمیں مبصر جیسا علامہ صاحب نے کہا. ہمیں کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے. اس پارٹی کو جس کا مجھے افسوس ہے اور جس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس کے بھائی مرے، سارا خاندان برباد ہوا. اس این آر او کے نتیجے میں جب اس کو مجبور کیا گیا پارٹی نے کہا تو اس نے تھرپ کا پتہ پھینکا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز معاف کیے جائیں. یہاں جو ہمارے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے محترم مشرف صاحب، اس نے 36ویں عیسوی کے بادشاہ کی طرح ان کے 25 سال کے سارے کیسز معاف کیے، جس کے نتیجے میں 9,000 کرمنل کیسز وڈرا ہوئے، صرف اس لیے کہ یار لوگوں کی بادشاہی قائم رہے. یہ اپنے ارادے میں بڑے خطرناک ہیں. یہ دوسری الائنس ہے جس سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ الائنس بھی کسی کے آشیرواد سے نہیں بنا ہے، یہ خودرو ہے، ان پارٹیوں نے بنایا ہے. ہم نے توبۃ نصوح کرنا ہوگا، سب پارٹیوں نے، سب اے سے لے کر زیڈ تک. ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام سے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ خفیہ رابطے رکھنے ہیں نہ اشکارا رابطے رکھنے ہیں. میں تو خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، خدا سے وعدہ کرتا ہوں، اپنی ضمیر سے وعدہ کرتا ہوں
نہ ماضی میں میرا کوئی رشتہ رہا ہے اور نہ مستقبل میں رہا. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ غداری کی, میرا خون آپ سب کو معاف. جسٹ کل می ان اینی اسٹریٹ یو لائک. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کی ان جھٹکوں سے نہیں بچ سکتا. تحریک انصاف سے میری ایک ریکویسٹ ہے, اس اکابرین یہاں بیٹھے ہیں, مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یہاں ادری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا, آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. ادری صاحب ان کا قصور نہیں تھا, میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں, جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں, جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ دیا ہے, اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو, میرا مینڈیٹ واپس کرو. میں آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وقت اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی, میرے گور صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے, جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, جس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, جس نے ہمارے بیٹیوں کی عزت, ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میرا پیغام, وکیل صاحب محترم کہاں گئے؟ جی آپ میرے پیغام پہنچا دیں عمران خان کو. عمران خان کو پیغام پہنچا دیں کہ اپنی پارٹی کو حکم دیں کہ اس 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے, 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا, ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے, لیڈر گور ایوب ہوگا کہ بھائی ہم 45 اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام ترامیم جو غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی, انسانی حقوق کے خلاف بھٹو صاحب کی زندگی میں اگر ہوئی ہیں یا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, ہم ان سب کو اس میں بیٹھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, یہ ساری ترامیم واپس, یہ ساری ترامیم ختم. اگر وہ ہماری پارلیمنٹ, ہماری ممبرشپ ختم کرتے ہیں, وکیل ہیں, جائیں گے ہم اس میں سپریم کورٹ میں. ہم نے یہاں ایک ایسا نظام لانا ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے, وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساکھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو آپ برباد کر دیتے ہیں ساری سی چیزوں کو. اگر آپ وہ گاؤن پہن کے جج کی حیثیت سے قاتلوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اغواکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر جج مچ کچھ نہیں رہے گا, ساری بربادی ہوگی. ہم وردی کا احترام کریں. وردی سمبل ہے. پاکستان بننے سے پہلے کسی سیشن جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. سیشن جج کے کوچے میں کسی سب نیچے بالکل لوور ترین جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں, یہاں میڈیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے سچ تو بولنا ہے. آج پاکستان کا جوڈیشری کا نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ بدمست کروڑ پتی ارب پتی لوگ کسی غریب انسان کی ناموس پہ دعویٰ کریں, عدالت میں جیت جائیں گے. وہ چیختا رہے گا کہ اب میری بیوی ہے یار, خدا کو مانو, فلانی مولا نے نکاح پڑھوا, کہہ دیں جج نے کہہ دیا تیری بیوی نے, یہ اس کے. اس جوڈیشری کے نظام سے اب کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم نے بالکل ٹھیک, علامہ اقبال جب جوان تھے تو انہوں نے جو مشہور وہ لکھا ہے, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاش عمرا کے در و دیوار ہلا دو, جس کیس کے دیکھاؤں کو میسر نہ ہو روزی, اس کیس کے خوش ہے گندم کو جلا دو. ہم نے اگر خوش کرنا ہے, میں نے تو وعدہ کر لیا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے,
کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ہمارا وعدہ ہوگا. اس آدمی پہ میرا بھروسہ ہے، میرا پرانا یار ہے، یہ لمبا آدمی، یہ اس پہ بھی میرا بھروسہ ہے. اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں. ہم نے اگر مذاکرات میری تجویز ہے، عمران خان سے کہہ دیجیے، اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، فوجیوں سے اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس لیے کرنے ہیں کہ انہیں باعزت راستہ دینا ہے کہ اپنی چمنی میں چلے جائیں. اس طرح نہیں کہ وہ ہمیں حصہ دیں جس طرح لوگوں کو دیتے رہے. نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ انڈر اوتھ ہیں. آپ نے اوتھ لیا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. آپ اپنے اوتھ کا جو جرنیل آئین کا احترام کرتا ہے اس کو میں ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے ساتھ بھی ضرور کروں گا، اور جو آئین کو پاڑتا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، سخت لڑوں گا. ابھی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے، مسعود بھائی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہم سب کے خلاف FIR کاٹ دی. بالکل FIR کٹ گئی ہے. کس لڑائی کی FIR ہے؟ دو قوتیں ہیں، آئین کے بالادستی مانگنے والی قوتیں اور آئین کو درخور اعتنا نہ سمجھنے والی قوتیں. ہم آئینی قوتوں اور غیر آئینی قوتوں یا جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے جنگ کے قیدی ہوں گے. میں اگر کسی عدالت میں پیش ہوا یا مجھے لے جایا گیا، میں اس کو کہوں گا میں جنگی قیدی ہوں، میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتی. میں اس جنگی قیدی کی حیثیت سے آپ سے انصاف کا متمنی ہوں. نام نے کسی کی منت کرنی ہے اور نام نے کسی کو ماں باپ کی گالیاں دینی ہے. پھیکا یا وہ فلانا ہو، پر کاٹے جا رہے ہیں جوڈیشری کے. اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. اسلام کون سا اسلام؟ کب مانا ہے اپنی اسلام؟ اسلام تو کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اور آپ کا سارا نظام جھوٹ پہ کڑا ہے، کرپشن پہ کڑا ہے. آج جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ضمیر بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ووٹ بیچتا ہے وہ وفادار ہے. رشوت کتنی؟ 70 کروڑ. نیب والے سوئے ہوئے ہیں، نیب والے کو صرف ایک خاکان عباسی نظر آیا کہ اس کو جیل دو. نیب والوں کو یہ نظر آیا، نیب والوں جاؤ پوچھو کتنے لوگوں کو 70 کروڑ روپے ملے صرف ایک ٹک کے نشان پہ. یہ کس کا خزانہ ہے؟ اتنا خزانہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ہم یہ مجبور نہ کریں. مسعود بھائی آپ بیٹھے ہیں، ہم یہ مجبور نہ کریں. ہم غریب لوگ، شرم کی بات کہتے ہیں ملک ٹوٹے گا. لیگ آف نیشن جب بنی تھی، دنیا میں آزاد ملکوں کی تعداد 62 یا 63 تھی. اب 100 سال نہیں پورے ہوئے، 100 سال نہیں پورے ہوئے، یہ 36 یا 66 ملک بڑھتے بڑھتے 193 ہو گئے. وہی ملک ٹوٹے ہیں جہاں بے انصافیاں ہوتی تھیں. 66 ملک ٹوٹے 193 ہو گئے. اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا ملک بھی ایک دفعہ ٹوٹا ہے. تو قرآن کریم کی کس آیت میں آیا ہے؟ یوگوسلاویہ ٹوٹا، سارا بارکان ٹوٹا، سارے پتہ نہیں کون سے ملک ٹوٹے. خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں. اس ملک کو بچانے کا راستہ صرف یہ ہے آئین. آئین سے ہمارا اختلاف ہے. یہ آئین ہمارے ایک ساتھ جڑے ہوئے پشتونوں کو ایک صوبے میں نہیں لا رہا. یہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا آئین ہے متفقہ آئین. اس کو ہم نے اس کی بالادستی اور صحیح جمہوری انتخاب، پارلیمنٹ ہاؤس، سینیٹ آج بھی ہے لیکن سینیٹ اپاہج ہے. سینیٹ کو وہی اختیارات ملنے چاہیے جو قومی اسمبلی کے پاس ہے، جو قومی اسمبلی کے پاس ہے. بنیادی انسانی حقوق، شرم کی بات ہے، یہاں بچے آئے تھے، آپ نے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے. یہاں وہ چلے آئے تھے ڈی چوک میں، آپ نے گولیاں ماری سیدھے سر میں. آپ انسان ہیں، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں. AG صاحب، DIG صاحب، کانسٹیبلری کے جنرل، آپ نے حلف اٹھایا ہے کہ آپ آئین کے تحت کام کریں گے. آئین انسانوں کو اجتماع کی آزادی دیتا ہے، آئین انسانوں کو چیخنے کی آزادی دیتا ہے. میں وہ آیت مبارک بول رہا ہوں، اگر کوئی حافظ قرآن ہو. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
کسی آدمی کا کسی کو برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مظلوم، لیکن مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ چیخ کے چلائے۔ آپ لوگوں کو ماریں پیچھے اور یہاں لوگ مرد آباد زندہ باد کریں، آپ سیدھی سر میں گولی ماریں۔ میں پیچھے عامر نہیں ہوں۔ اسی دن میں کوئٹہ میں تھا، ہم نے جلسہ کیا، ہم نے پی ٹی آئی والوں کو دوستوں کو تجویز دی کہ یہ ایف آئی آر نقوی صاحب، شہباز اور اس کمانڈنٹ پہ کاٹی جائے جنہوں نے حکم دیا ہے گولیاں مارنے کا۔ ابھی تک ہم کوئی ایف آئی آر نہیں کرتے کہ یہ قاتل حکومت ہے، شہباز کی حکومت، یہ قاتل پیسے کے زور سے زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہوئی حکومت ہے۔ اس حکومت کے ساتھ یہ غیر آئینی حکومت ہے۔ میں آئین کا ماہر نہیں ہوں، آئین کہتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا سب غدار ہیں، سب غدار ہیں۔ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے۔ جو آدمی آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، آئین نہیں مانتا، آئین کو سسپینڈ کرتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والے وہ سب غدار ہیں۔ وہ ہمیں غدار کہتے ہیں۔ ابھی دو قسم کے غداروں کی لڑائی ہے، دو قسم کے غداروں کی لڑائی ہے۔ ایک وہ غدار ہیں جو آئین کا دفاع کر رہے ہیں، جن میں یہ علماء صاحب شامل ہیں، یہ سندھی شامل ہیں، سارا بلوچ شامل ہے، سارا پنجابی شامل ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آئین کو نہیں مانتے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہاں ہمیں یہاں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ خدا کو مانو، اسلام آباد کا کیپٹل فیڈریشن کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی ہم سب آئے ہوئے تھے، ڈنڈے اٹھا کے آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ اس غریب کو وہ کیا ہوا تھا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم محنت کرتے ہیں، محنت اس پہ نہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ ہم شہباز سے بھی کہتے ہیں، شہباز کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ، بس بہت ہوا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اور خود عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے 3-4 مہینے کے لیے کوئی حکومت ایسے لوگوں پہ مشتمل کرے جس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہو، نواز شریف بھی ہو، پیپل پارٹی کا کوئی بندہ بھی ہو، تحریک انصاف کوئی بھی بندہ ہو۔ ودن 5 months نئے الیکشن کا، نئے الیکشن مینس صاف الیکشن، نئے الیکشن کا انتخاب کرا دو، ہم بھی بچ جائیں گے، آپ بھی بچ جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ ہم ایک ایسے طوفان میں مبتلا ہوں گے جس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اشرف زئی صاحب، میں میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ